جو اسرائیل کے جو ڈرون ہیں نا، ان کو میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پچھلے سال جب میں بیروت میں تھا تو وہاں پر 2-3 دن کے بعد میرے کیمرہ مین نے، عمران الیگزینڈر نے مجھے وارن کیا، اس نے بلکہ مجھے کوشن کیا، اس نے کہا ایک چیز نوٹ کریں آپ۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جب میں آپ کے ساتھ کیمرہ لے کے نکلتا ہوں اور ہم کہیں جاتے ہیں طرابلس یا سیدون، تو اسرائیل کا جو ڈرون ہے یہ بہت نیچے آ جاتا ہے، اور نیچے آ کے نا تو یہ ایسے اتنی نیچے آ جاتا ہے، یہ ہمیں فالو کرتا ہے باقاعدہ، اور اس کے فالو کرنے سے جو آس پاس لوگ ہیں ان میں پینک پھیل جاتا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے اسرائیل کو بھی بڑا اسٹڈی کیا ہے اور آپ نے یہ جو فلسطین اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کو کور کیا ہے۔ اس جنگ میں بھارت کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا، نہ صرف انہوں نے اکوپمنٹ وائز بلکہ انہوں نے اسٹریٹجی میں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ سپورٹ کیا بھارت کو۔ تو اس وقت پاکستان کی فتح کے بعد اسرائیل کتنا خوفزدہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی مئی 2025 میں، اس میں اسرائیل کے ڈیفنس ایکسپرٹس کم از کم 6 ایئر بیسز میں موجود تھے۔ اچھا، 2 ایئر بیسز جو ہیں وہ جموں و کشمیر میں ہیں، ایک سری نگر کی اور ایک وہ جموں کشمیر تو نہیں بنتی لیکن اس کے قریب ہی ہے، آدم پور، اور بھوج میں بھی وہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ 3 اور جگہ پہ بھی موجود تھے۔ اور وہ اس لیے موجود تھے کہ انہوں نے اپنے ڈرون طیارے جو ہیں وہ آپریٹ کرنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈرون پاکستان میں بھیجے گئے، انڈیا کے پاس ان کو آپریٹ کرنے کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، لے تو لیے، آپریٹ کرنے والے نہیں تھے۔ تو انڈیا جو ہے اس کو اس جنگ میں صرف اسرائیل کی ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل نہیں تھی، اسرائیلی ڈیفنس ایکسپرٹ اور اسرائیل کے ویپن موجود تھے انڈیا میں فزیکلی، اور میری اطلاع کے مطابق ایک اٹیک میں، ایک جو ان کے ایئر بیس پہ اٹیک ہوا ہے آدم پور میں، اس اٹیک میں کچھ اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ۔ اور یہ خبر جو ہے اس کو چھپایا گیا ہے، اور ایک انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ اس بیچارے نے خبر کنفرم کرنے کے لیے کہیں ادھر ادھر فون کیا تو اس کو غائب کر دیا انہوں نے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، اور اس کی بھی جو فیملی ہے کیونکہ وہ مسنگ پرسن ہے، تو اس کی بھی فیملی نے پاکستان میں میرے سے رابطہ کیا۔ میں نے ابھی تک اس کا نام وام نہیں کہیں دیا، میں نے کہا اس لیے کہ اس کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کے جو ڈرون ہیں نا، ان کو میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پچھلے سال جب میں بیروت میں تھا تو وہاں پر 2-3 دن کے بعد میرے کیمرہ مین نے، عمران الیگزینڈر نے مجھے وارن کیا، اس نے بلکہ مجھے کوشن کیا، اس نے کہا ایک چیز نوٹ کریں آپ۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جب میں آپ کے ساتھ کیمرہ لے کے نکلتا ہوں اور ہم کہیں جاتے ہیں طرابلس یا سیدون، تو اسرائیل کا جو ڈرون ہے یہ بہت نیچے آ جاتا ہے، اور نیچے آ کے نا تو یہ ایسے اتنی نیچے آ جاتا ہے، یہ ہمیں فالو کرتا ہے باقاعدہ، اور اس کے فالو کرنے سے جو آس پاس لوگ ہیں ان میں پینک پھیل جاتا ہے، لوگ ہم سے بات نہیں کرتے بلکہ ہم الٹا پریشر میں آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آپ جائیں یہاں سے، آپ جائیں، آپ کی وجہ سے ڈرون آ گیا۔ آپ یقین کریں عدیل صاحب کہ میرے لیے وہاں پہ شوٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا، کہ سڑک پہ میں اگر جا رہا ہوں کسی سے بات کرنے کے لیے تو وہ ڈرون آ جاتا تھا اسرائیل کا، اور اس کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے، اور وہ ہمیں برا بھلا بھی کہتے تھے، ٹو بی ویری کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ لگا کہ یہ جو ڈرون ہے یہ اس کا بہت زیادہ، اس کے بہت سے مقاصد ہیں، اس کو یہاں یہ اس سے اٹیک بھی کرتے ہیں، اس سے اسپائنگ بھی کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کا morale بھی ڈاؤن کرتے ہیں، لوگوں میں افراتفری بھی پھیلاتے ہیں۔ تو جب ہم کیمرے کے بغیر نکلتے تھے کہیں، کیونکہ ادھر کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو نا جان خطرے میں ڈالنی پڑتی تھی، ہم کیمرہ چھپا کے اور چوری چوری کہیں آگے سے پیچھے سے ہو کے تو ہم کوئی ریسٹورنٹ تلاش کرتے تھے، کوئی جہاں پہ ہم جا کے کھانا کھائیں۔ تو ڈرون آتا ضرور تھا لیکن وہ ایک فاصلے پہ رہتا تھا، جب کیمرہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا تو ڈرون بہت نیچے آ جاتا تھا۔
ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اتنے قریب سے یہ پہلے ہی اور دیکھا ان کی ان کے ٹیکٹکس کو دیکھا ہے ڈرون کے. تو جب یہ پاکستان میں اسرائیل کے ڈرون آئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہچان لیا ہوا یہ تو وہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ پھر میں نے یہ بات جو ہے یہ میں نے بولنی شروع کی کہ یہ جو اسرائیل کے ڈرون ہیں اس کا مقصد صرف سپائنگ اور اہم ٹارگٹس کو ہٹ کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد آپ کا حوصلہ توڑنا بھی ہے اور عوام میں افراتفری پھیلانا بھی ہے. یہ نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ بھی ہے, لہذا آپ اس ڈرون سے زیادہ ڈریں مت. بالکل آپ نے اس پہ بہت بات کی, بالکل میں نے سنا بھی دیکھا بھی. لیکن میر صاحب اسرائیل پہ اس وقت کیا بیت رہی ہے؟ بھارت کو شکست بنیادی طور پہ انڈائریکٹلی, پھر تو اسرائیل کی شکست ہوئی. اسرائیل کتنا خوف زدہ ہے؟ اس کے لیے تو اسلامی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ ہی پھر پاکستان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ میں ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ پاکستان میں جن شخصیات نے اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ ماضی میں اچھا سلوک نہیں ہوا ان پاکستانیوں کے ساتھ. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو 73 کی عرب اسرائیل جنگ تھی, اس میں انہوں نے ایئر فورس بھیج دی. ہماری ایئر فورس جو ہے اس نے سیریا سے جا کے اٹیک کیا اور اسرائیل کے جہاز گرائے. ان کا کیا انجام ہوا بھٹو صاحب کا؟ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے مجھے خود بتایا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف پہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے بہت خلاف ہے, چکر کیا ہے؟ انہوں نے بہت ایک ناقابل بیان لفظ استعمال کیا ان کے لیے اور کہا کہ میں نے ایک 5000 کلومیٹر کا میزائل پروگرام جو ہے وہ فائنلائز کیا ہوا ہے اور یہ اس نے میرے فنڈ بند کر دیے. میں نے کہا 5000 کلومیٹر؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا سر یہ اتنا لمبی رینج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے شروع کیا ہے تو اس پہ اس کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو نا, اس نے مجھے کہا کہ بھائی انڈیا جو ہے اس کو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 2700 یا 3000 کلومیٹر کی رینج چاہیے, تو یہ آپ 5000 کلومیٹر کا کیوں تیار کر رہے ہیں؟ تو میں چپ رہا. انہوں نے کہا کہیں تم اسرائیل کو تو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہتے؟ تو میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب اسرائیل نے 1998 میں بھی پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا, ہم نے ان کا منصوبہ ناکام بنایا. اس کے بعد اسرائیل 2-3 مرتبہ ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن کو انڈیا کے راستے سے ڈسٹرائے کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے. ہر دفعہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, کبھی ہمیں کوئی ملک بتا دیتا ہے, کبھی ہمیں کوئی ملک بتایا. تو اس کو ہمیں ہمارے پاس ڈیٹرنس تو ہونا چاہیے نا, اس کو پتہ ہو کہ اگر وہ انڈیا کے راستے سے آ کے ہمارے کسی نیوکلیئر انسٹالیشن کو اٹیک کرے گا تو ہم براہ راست تل ابیب میں یا حیفا میں اس کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہیں ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. تو مشرف صاحب ناراض ہو گئے, انہوں نے میرے فنڈ بند کر دیے. یہ لڑائی تھی ساری. تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور اسرائیل کے بارے میں آپ کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1948 میں جب اسرائیل کی گورنمنٹ نے ان کو خط لکھا کہ جی آپ ہمیں ریکگنائز کریں, تو انہوں نے ان کو جواب تک دینا گوارا نہیں کیا. انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. تو اسرائیل کو اس بات کا پتہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا ہر دشمن جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اس نے انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی. آپ ذرا سوچیں نا کہ اتنی دور ہے انڈیا اور اسرائیل میں اتنا فاصلہ ہے, کوئی کولیبریشن کیسے بنتی ہے؟ اسٹریٹجک کولیبریشن کی کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ کوئی وجہ ہوگی؟ صرف ایک ہے پاکستان. صرف ایک ہے پاکستان. تو اسرائیل نے جو انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے وہ صرف پاکستان کی دشمنی میں لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں اسرائیل پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل کل بھی آپ کا دشمن تھا, اسرائیل آج بھی آپ کا دشمن ہے. دھچکا تو لگا نا سر اس کو. اور جب تک RSS کے پولیٹیکل ونگ BJP کی انڈیا میں حکومت ہے, آپ بھول جائیں کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی یا امن ہو سکتا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کہا گیا نا کہ جی را اور ISI اگر مل جائیں بیٹھ جائیں تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے.
را اور آئی ایس آئی پہلی دفعہ 1988 میں جنیوا میں بیٹھے تھے، جب پاکستان میں جنرل ضیاء صاحب پریزیڈنٹ تھے اور انڈیا میں راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بھی را اور آئی ایس آئی نے کافی کولیبوریٹ کیا. پھر یہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو جنرل فیض نے اور اجیت ڈوول نے بھی بڑی کولیبوریشن کی. کیا ہوا؟ 5 اگست 2019 ہو گیا. اس لیے جب تک مودی کی حکومت ہے انڈیا میں، آپ کسی بھلے کی توقع نہ رکھیں.